नाज़रीन, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और सादिक संजरानी जीत गए तो पीपल्स पार्टी वालों ने, पीडीएम वालों ने बहुत शोर मचाया कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। यूसुफ रजा गिलानी के जो 7 वोट मुस्तरद किए गए वो मुस्तरद नहीं किए जाने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी कि अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप तहरीके अदम एतमाद लाकर अपना चेयरमैन सेनेट ला सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पीडीएम के बैनर तले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए, उसके बाद तज्जियाकारों की राय में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह सोचा समझा मंसूबा था कि चेयरमैन सेनेट की सीट जो है वो सादिक संजरानी को दे दी जाए और उन्होंने अपने ही बंदों को 7 वोट जाया करने के ऊपर आमादा किया, क्योंकि यह इत्तफाक नहीं हो सकता कि 98 वोट डाले जाए और उनमें से 7 वोट एक मखसूस जगह पर निशान लगाने के बायस मंसूख हो जाएं। आज यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट के अंदर बाकायदा तौर पर ऑपोजिशन लीडर तैनात कर दिया गया है। उसके ऊपर एहसन इकबाल ने ट्वीट करते हुए यह कहा कि ऐसे बंदे के पास जाना, चेयरमैन सेनेट के पास, सादिक संजरानी के पास, ऑपोजिशन लीडर के लिए जिनके खिलाफ आप पहले से अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, कुछ मुनासिब नहीं लगा। आपको याद कराता चलूं कि 21 मार्च को पीएमएल-एन की नायब सदर मरियम नवाज ने यह कहा था कि पीडीएम का यह मुत्तफिका फैसला है कि जो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर होगा उसका ताल्लुक पीएमएल-एन से होगा और पीएमएल-एन ने इसके लिए आजम नजीर तारड़ को रिकमेंड किया था। देखिए मरियम नवाज ने क्या कहा। ये मुत्तफिका पीडीएम का फैसला था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। मैं उम्मीद करती हूँ सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। अगर कोई में समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब जरूरत नहीं। मरियम नवाज कह रही थी कि उसूली फैसला हो चुका है। उनके दाएं जाने मौलाना फजलुर रहमान भी खड़े थे, मगर इस इनसेट के अंदर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम का एक बड़ा रुकन है उसका कोई भी मेंबर नजर नहीं आया। और हमने देखा कि सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन हमें मुख्तलिफ जावियों पर खड़े हुए नजर आए। आज का सबसे बड़ा सियासी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमली तौर पर इस वक्त मफलूज हो चुकी है, मुअत्तल हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम आमिर कुरैशी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्कुरा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें राना अरशद साहब ने ज्वाइन किया है, पीएमएल-एन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर चौधरी मंजूर अहमद होंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं चौधरी मंजूर से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। चौधरी साहब, चौधरी मंजूर अहमद इस वक्त मेरे साथ नहीं है बल्कि मुजम्मिल सोहरवर्दी मेरे साथ मौजूद है जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार है। मुजम्मिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मुजम्मिल साहब कहिएगा, आप समझते हैं कि पीडीएम अब खत्म हो चुकी है? पीडीएम तो खत्म नहीं हुई, पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी है। लेकिन अब पीडीएम की अक्सरियती जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हैं, 9 जमातें एक साथ हैं। सिर्फ एक जमात जो पीपल्स पार्टी है वो तनहा अलहदा हुई है और उसने अपना रास्ता अलग किया है। और चूंकि आज जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जो जमा कराए हैं उसमें भी पीडीएम की जमातों के तो दस्तखत मौजूद नहीं है। वो तो माइनस पीडीएम उन्होंने एक नए इत्तेहाद जमात इस्लामी के साथ, एएनपी बलूचिस्तान वाली और बाप पार्टी और फाटा वालों के साथ मिलकर उन्होंने खुद को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है। तो जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने तो यूसुफ रजा गिलानी की ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सेनेटर्स के वोट हासिल किए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और यही वो 4 वोट हैं जिन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट भी बनवाया था, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त दोनों अतराफ से खेल रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से नहीं खेल रही है। आप ये कहें कि खेलने सिद्ध भी मेरी, पुट भी मेरी, हुकूमत भी उनकी है, ऑपोजिशन भी उनकी है। हाँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त चौधरी मंजूर अहमद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी मंजूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی بالکل چوہدری صاحب، یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 سینیٹرز کی مدد سے آپ نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے، اس سے پہلے مریم نواز کہہ چکی تھی کہ پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر پی ایم ایل این سے ہوگا. آپ لوگوں کا اس مائنر سے ایشو کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا، کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک جہاں سے یہ تضادات شروع ہوئے، انہوں نے ایک بندے کو نامزد کر دیا جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے کیس میں وکیل ہیں. تو اس پہ پیپلز پارٹی نے سیریسلی اعتراض کیا، لیکن مریم نواز صاحبہ بار بار ری ایٹریٹ کرتی رہی کہ نہیں ہمارا وہی. ایون پرسوں کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا. تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم انہی کو کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، ہم میجورٹی پارٹی ہیں ویسے بھی، اور آپ میجورٹی پارٹی تھے ادھر، ان کو بننے دیں یہاں پہ، پھر اس کے بعد بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے. نہیں چوہدری صاحب، اعظم نذیر تارڑ پہ تو یہ الزام تھا نا کہ وہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل ہیں. اگر اعظم نذیر تارڑ کی جگہ پی ایم ایل این کسی اور کو نامزد کرتی تو آپ پھر تسلیم کر لیتے پی ایم ایل این کی بات؟ میں پوری بات کر لوں. میں نے جو یہ ایک نقطہ ہے، پھر میں نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ بات کہی، لیکن وہ ری ایٹریٹ کرتے رہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب والی بات ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس کو بن جانے دیں، اور جب فیصلہ ہو جائے گا پھر بیٹھ کر فیصلہ کر دیں گے. لیکن وہ نہیں مانی. رہی بات یہ باپ پارٹی والی کہ 26 ووٹ ہمارے پاس تھے، ان کے علاوہ 21 ہمارے، ایک جماعت اسلامی کا 22، 2 اے این پی کے اور 2 فاٹا کے. تو 26 ہمارے پاس تھے 51 میں سے. جو پھر 52 ووٹ ہے وہ ساگدار صاحب نے تو اسے نہیں دیا ہوا، تو باہر بیٹھے. رانا ارشد صاحب، اگر آپ اس بات کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیں کہ آپ لوگوں نے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کو اس سینسیٹیو پوسٹ کے لیے ریکمینڈ کیوں کیا؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی جذباتی وابستگی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ذات کے ساتھ. رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس اقبال صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں خود ایک پولیٹیکل ورکر اور چوہدری منظور صاحب ماشاءاللہ بڑی پولیٹیکل فہم و فراست رکھتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وکیل تھے. وہ تو ابھی پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور سینٹ کے ممبر بنے ہیں، اور اس سے پہلے وہ آزادانہ طور پر اپنی وکالت کرتے رہے ہیں. اور پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب ہیں، وہ شریف فیملی کے بھی وکیل رہے اور وہ پیوپلٹی کا بھی حصہ تھے. ایشو یہ ہے کہ محترمہ ہمارے لیے قابل احترام، وہ ایک دردناک دن تھا جب ان کی ریلی پر اٹیک ہوتا ہے، اور سیم ڈے میاں نواز صاحب کا راول پنڈی میں بھی ہماری بھی ایک ریلی تھی، ہمارے جلوس پر بھی فائرنگ ہوئی، ہمارے بھی 2 کارکن اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن میاں نواز صاحب فوری طور پر ہاسپٹل بھی گئے. اور اس الیکشن کا محترمہ صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے ہم نے تو یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اب اس الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے. ہمیں کل بھی درد تھا، آج بھی ہے. بات یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بالکل بطور اعظم نذیر تارڑ ہی ووٹ کاسٹ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے، جو 42 ووٹ گیلانی صاحب کو پڑے اور 7 وہ جو کینسل ہوئے اور میری نظر میں وہ مسترد نہیں ہیں. 49 ووٹ جو ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ووٹ شامل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ چیئرمین جو ہوگا سینٹ کا وہ پارٹی سے ہوگا، ڈپٹی چیئرمین ہمارے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ہمارے کارکنوں کی بھی خواہش تھی، لیکن پی ڈی ایم کا فیصلہ ہو گیا میاں نواز صاحب کا، مولانا صاحب کا، زرداری صاحب کا، کہ وہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہوں گے. اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کا یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. اور پہلے دن سے ہی ہمارا کینڈیڈیٹ اعظم نذیر تارڑ تھے. ہاں اس پر بات ہو سکتی تھی. مجھے رانا صاحب ایک چھوٹی سی بات کا جواب دینے پر میں عامر صاحب کے پاس جاؤں. ایک چھوٹی سی بات، باقی باتوں کی طرف آتے ہیں. آپ نے خود کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، تو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین کو ہونا چاہیے. ایک بالکل نو آموز شخص کو آپ اتنی سینسٹیو پوسٹ کے لیے کیسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ جو سینٹ ہے وہ ایک سپریم
قومی اسمبلی کے بعد سینٹ ہمارا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے، اور آدم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں وہ پاکستان بار کے ممبر بارہا پارلیمنٹ میں تو پہلی دفعہ آئے ہیں نا، نہیں یہ سوال آپ کا اپنی جگہ پہ، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بھی تھے۔ چلے رانا صاحب، میں نے جس ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کر دیا، مجھے رک جائے ایک منٹ دیں مجھے۔ عامر قریشی صاحب، اگر کوئی پارٹی کے تحفظات تھے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بات پی ٹی ایم عامر قریشی صاحب ہونی چاہیے۔ عامر قریشی صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا، جو کہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، آپ کو ذرا اعتراض نہیں ہوا کہ انہوں نے سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا، یا یہ آپ کی بھی خواہش ہے کہ سینٹ میں حکومت بھی آپ کی اور اپوزیشن بھی آپ کی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے میں گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے آج کا تو پروگرام جو وہ بنتا تھا نا زیادہ، وہ چوہدری صاحب یہاں موجود ہیں اور رانا صاحب، یہ زیادہ ڈسیزن آپس میں کر سکتے تھے کہ کیا ان کا کیا فیصلے ہوئے یعنی سر اسی ایشو کو کور کرنے کے لیے آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی؟ جی ذرا مجھے گفتگو شروع کرنے دیں۔ یہ ساری باتیں تو ان کے درمیان ہوئی کہ کس نے ان میں سے چیئرمین بننا ہے، کس نے ڈپٹی چیئرمین بننا ہے، کس نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے، تو گورنمنٹ تو کہیں باہر بیٹھی تھی، ان کے سارے معاملات دیکھ رہی تھی۔ اصل میں ایشو کچھ اور ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ کوئی اور تھی، جنگ کسی اور طرف چلی گئی۔ جنگ ان کی بار جو بات ہوتی ہے نا، جنگ صرف اقتدار کی ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو۔ دیکھیں ہم تو آلریڈی بیٹھے تھے نا، گورنمنٹ ہمارے پاس، آپ کی اتحادی جماعت کس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے سکتی؟ بات تو سنیں میری۔ دیکھیں وہ دیکھیں اس میں جب الیکشن میں کوئی بندہ جاتا ہے نا، جب کوئی بندہ ووٹ کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ سگنیچر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنی اس کی سوچ ہوتی ہے، اپنی اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ وہاں پیسہ نہیں چل رہا ہوتا، آپ جتنا مرضی کسی کو روک لیں، آپ جتنے مرضی پیسوں کی بات کر لیں، کرنا اس بندے نے الٹیمیٹلی اسی طرح اپنی ہوتی ہے۔ جی اور کرنی اس بندے نے اپنی مرضی چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی انہیں پسند تھے اور اپوزیشن کے لیے لیڈر یوسف رضا گیلانی پسند ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ جن چار لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا اس کے اوپر بیان نہیں، وہ آپ کے اتحادی ہیں، کوئی ریزنٹمنٹ آپ کے طرف سے سامنے نہیں آئی۔ میری ذرا گزارش سنیں نا جی، ہمارے تابع ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے تابع ہیں، وہ تو ان کی مرضی چلنی ہے، انہوں نے ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب پسند آئے ہوں گے، انہوں نے کر دی ہیں۔ اچھا میں مجھے ایک منٹ دیجیے گا، رانا ارشد صاحب نے ایک بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ چودھری منظور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چودھری منظور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ چودھری منظور صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی رانا صاحب، میں عرض کروں گا جو میرے بھائی عامر قریشی صاحب نے بات کی وہ بالکل بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی ہنسی اس لیے آئی کہ ایک ہی ہاؤس میں وہ قومی اسمبلی کا ہو یا وہ سینٹ کا ہو، جو ممبر ہے وہ ایک ٹائم میں یا گورنمنٹ کا ممبر ہوتا ہے یا اپوزیشن کا ممبر ہوتا ہے۔ ایک ممبر یہ نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے وہ گورنمنٹ کا حصہ تھا، انہوں نے ووٹ ڈالا، چیئرمین بنا دیا، اور آدھے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے پر اسی پروسیس کا حصہ ایک سیکنڈ عامر صاحب رک جائے۔ رانا صاحب، آپ کے خیال میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کا اتحاد ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کس کے کہنے پر ووٹ کرتی ہے۔ اچھا میں اگر یہ بات مان جاؤں تو پھر پہلے بھی کسی نے ووٹ ڈلوایا صادق سنجرانی صاحب کو، اور اب وہی قوت نے ووٹ ادھر ڈلوایا، تو پھر مجھے کہنے میں یا مجھے سمجھنے میں کوئی آر نہیں کہ جب پہلے سینٹ کا چیئرمین کا عدم اعتماد ہوتا ہے تو اس وقت 64 سے 52 کیسے ہوتے ہیں، اور اب 7 کی فگر ادھر ادھر کیوں بھاگ پھر رہی تھی۔ اور میں بطور پی ڈی ایم ممبر پیو پارٹی کو پی ڈی ایم کا حصہ سمجھتا ہوں۔ رانا صاحب رک جائے، مزمل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ مزمل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مزمل سہروردی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مزمل سہروردی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مزمل صاحب جی رانا صاحب اس کے بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیس گیلانی صاحب کی طرف سے صادق سنجرانی صاحب کے متعلق کورٹ میں ہے، اور وہ یہ ہے کورٹ میں ہے جی، کیوں نہیں، وہ اپیل کورٹ میں جائے گا بھی، ٹھیک ہے، اور وہ یہ تھا کہ 42 اور جو 7 مسترد ہوئے ہیں وہ ہمارے ووٹ ہیں، ہم 49 ہیں، ہمیں چیئرمین ڈکلیئر کیا جائے۔ تو آج
اپنے اپوننٹ کینڈیڈیٹ جو چیئرمین بن گیا اس کے پاس اپوزیشن لیڈر کی اپلیکیشن لے کے یہ پی ڈی ایم کو منظور نہیں, یہ ہمیں منظور نہیں. عامر قریشی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ بڑی انہوں نے صحیح بات کی کہ سینٹ کے اندر ایک ممبر آدھا گھنٹہ پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ بعد وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہم نے پارلیمنٹ کے تقدس کو, پارلیمانی روایات کو, کسی بھی قسم کی جو جمہوری فاؤنڈیشن ہے اس میں اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہے؟ جس رویے کی آپ لوگ مذمت کرتے ہوتے تھے وہی جب آپ کے فائدے میں آتا ہے تو آپ لوگ چپ ساتھ لیتے ہیں. فائدے کی بات نہیں ہے, ویسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے رانا صاحب کی, پی ڈی ایم میں درار پڑنا آپ کے فائدے کی بات ہے عامر صاحب. گزارش سن لینا, فائدہ نقصان اس میں کیا ہے, گورنمنٹ ہو رہی ہے, نظام چل رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں نے رانا صاحب کی بات نہ بڑے تامل سے سنی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مجھے یقین مانے کہ ان کے ساتھ بڑی دلی ہمدردی ہے, اور نمک چھڑک رہے ہیں نا. نہیں, یہ میرے بھائی ہیں, میرے بھائی ہیں. یہ انہوں نے شروع کیا کبھی دسمبر, کبھی جنوری, کبھی فیبرری, کبھی مارچ, یہ استعفے آ جائیں گے, یہ کبھی یہ ہو جائے گا. ان کی لیڈر تک تو میری رسائی نہیں ہے, میں انہی کے تھرو پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ میں کو ٹیشو دوں ان کو کہ یہ ان کو ایسے نہ کریں. یار دیکھیں آج جو حالات, اس سے زیادہ اس سے زیادہ تنزیہ لینگویج وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے کون سی سخت بات, آپ نے ٹیشو پیپر کا لفظ استعمال کیا, ایسے نہ کریں نا عامر صاحب. یار جب آنسو آتے ہیں تو بندے نے ٹیشو استعمال کرنا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کو عامر صاحب ساری دنیا ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ حفیظ شیخ صاحب کے لیے بھی بھیجوا سر, حفیظ شیخ صاحب سے بھیجے آپ, مجھے بات تو مکمل نہیں کرنے دیتے نا آپ. یہ آپ دیکھیں نا, آپ میرا بھی, میں جب رانا صاحب پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں میں پوری بات سنتا ہوں, کبھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. میرا پوائنٹ آف ویو لے لیں, اس پہ وہ ریئیکشن دے دیں اپنا. رانا صاحب دیکھیں انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا گیلانی صاحب کے ساتھ سینٹ کے اندر, ٹھیک ہے جی, اگر وہ چیئرمین سینٹ بن جاتے, اب یہ تو دوڑ ہے ان کی سب کی اپنی اپنی. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی نا, کبھی بھی اس لیے نہیں بنی کسی عام آدمی کی بات کرے. یہ پی ڈی ایم کبھی بھی اس لیے نہیں بنی کہ یہ ہمارا احتساب کرنے پہنچے مہنگائی کے اوپر, یہ ہمیں پکڑے نا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا؟ میں نے آپ سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ کے اوپر دے دیں, مجھے 1 منٹ دے دیں. مزمل سہروردی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. مزمل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مزمل صاحب بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا رانا ارشد صاحب نے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یوسف رضا گیلانی کے لیے چیئرمین سینٹ کے لیے جو ووٹ تھا وہ حلال تھا, لیکن وہی اعظم نذیر تارڑ جب سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد ہوتے ہیں پی ایم ایل این سے, تب پیپلز پارٹی کو یاد آتا ہے اوہو یہ تو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل رہے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں مزمل صاحب؟ دیکھیں یہ اب جو ہے نا پیپلز پارٹی نے بھی عجیب جو ہے نا منطق نکالنی ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اور جب طلاق ہو جائے تو پھر جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے پر اسی قسم کے الزام لگاتے ہیں, کبھی کریکٹر پہ لگاتے ہیں, کبھی میرا مطلب ہے کبھی کردار پہ لگاتے ہیں, کبھی ماضی پہ لگاتے ہیں, کبھی اخلاق پہ لگاتے ہیں. نہیں بھی طلاق ہو گئی بس ٹھیک ہے, چپ کر کے گھر بیٹھے دونوں. پیپلز پارٹی نے اپنی راہ لے لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ مزمل صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طلاق میں اسٹیبلشمنٹ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ لیا ہے. پارٹی کو سندھ گورنمنٹ کی ایشورٹی دی ہوگی, گورنر راج نہ لگانے کا کہا ہوگا, فریال تارکو آصف علی زرداری کو گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. 8 دن کے بعد اس کی پارلیمنٹ سے بدلے میں پیپلز پارٹی نے کیا لیا ہوگا؟ نہیں سکتا تھا. مزمل صاحب بدلے میں پیپلز پارٹی نے کیا لیا ہوگا؟ کہا ہے نا انہوں نے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں نہیں مروا سکتا, میں ایک کمزور آدمی ہوں, اور کیا لینا, جان کی امان مل جائے بادشاہ سے, اور کیا چاہیے. یہ تخت اور تختے کا کھیل ہے, تختے کے خوف سے تخت چھوڑ دیا. رانا ارشد صاحب, مزمل صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. میں تو ایک کارکن اور ایک سٹوڈنٹ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی آج بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خود سوچیں کہ آج وہ ناشتے پر انوائٹڈ تھے اور ان کی خواہش کے مطابق ناشتہ رکھا گیا تھا. کل وہ 180 ماڈل ٹاؤن آئے تھے, کائرہ صاحب اور باقی بھی پی ڈی ایم کے ممبر, اور رانا ثناءاللہ صاحب وہاں پر ہوسٹ کر رہے تھے, پریس کانفرنس کی کہ ہم مریم بی بی کے ساتھ جائیں گے, ان کی مہربانی, ویلکم. اور آج وہ ریونڈ میں تھے, اور مین ویل یہ گیم ڈالی جا رہی تھی, اور
चेयरमैन का दफ्तर इस्तेमाल किया गया उन मेंबरान को कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, अब आप अपोजिशन को वोट कास्ट करेंगे और दस्तखत करें। वो परेशान हुए मेंबरान, वो मेंबरान परेशान हुए कि क्यों? तो फिर कहा गया कि जनाब नहीं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए आपको जो मैं कह रहा हूं आप वो करें। और वो कास्ट किए। मैं जरदारी साहब को और गिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि 30 वोट हो गए उनके पास, और मैं अपनी अपोजिशन की तरफ से वो 27 हैं, वो 26 हैं। एक बात बताएं मुझे, ये सारी डिटेल जो है इस वक्त सेकेंडरी हो जाती है। आपने खुद कहा, 1 मिनट सुन ले राणा साहब, कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। जब आप एक जानिब खुद साबित कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ मिलकर अपना ऑपोजिशन लीडर ला रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते उस्तवार कर रही है, तो ऐसी जमात को पीडीएम में रखकर आप पीडीएम की फाउंडेशंस में टाइम बम नहीं लगा रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सियासी लोग हैं, सब्र तहम्मुल हमें विरसे में मिलता है, और मियां नवाज साहब ने यही कहा है कि पीडीएम का सरबराही इजलास होगा विद इन फ्यू डेज। ये बातें वहां पर होंगी, हम उनको नहीं निकालना चाहते, वो खुद छोड़ के जाना चाहते हैं। और मुजम्मिल साहब ठीक कह रहे हैं कि 90% वो जा चुके हैं। और गिलानी साहब, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम तो आपको चेयरमैन सेनेट बना रहे थे, हमने तो आपको वोट दिया, हमने आपको 83 वोट पहले देकर सेनेट का मेंबर बनाया, और अगर नून के वोट कास्ट ना होते तो गिलानी साहब आप और जरदारी साहब कहां पर थे? एक सेकंड रुकिएगा, मुझे आमिर कुरैशी साहब आप बताइएगा कि जब सेनेट के इंतखाबात होने थे तो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने थे तो फिर पता चला कि एक दिन पहले सिक्योरिटी इंचार्ज तब्दील हो गया, फिर हमें पता चला कि कैमरे भी लगाए गए, फिर आज तक ये भी नहीं पता चला कि उनकी तहकीकात कहां तक पहुंची। मुझे ये बताइएगा कि जब बात आपके फायदे की हो कि आपके पार्टी के या आपकी इत्तेहादी जमात के बंदे ने किसी दूसरी जमात को वोट डालना हो, तब आप लोग खामोश रहते हैं। वो सिक्योरिटी का चेंज करना, वो उसकी तारे भी नहीं मिली कैमरों की, उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, वो एक लंबी स्टोरी है, वो दुनिया सब ने देखा, तारे उसकी पीछे थी नहीं, कैमरे हवा में, वो एक अजीबोगरीब किस्म का ड्रामा था। तो उसके बाद अगर देखे ना जी, वो सारी चीजें सबके सामने, उसके बाद आपकी ऑपोजिशन को वोट डाल जाए, आपकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स ही ना, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना। ठीक है, मैं उसको क्या करूं उसके साथ, मुझे बताएं। अब दूसरा, मैं तो अभी कमेंट करना चाह रहा था वो मुजम्मिल साहब की बात के ऊपर। वो कह रहे हैं ना राणा साहब कि चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में बैठकर बलोचिस्तान वाली पार्टी के बुलाए गए। राणा साहब को पता होगा ये सारी ठीक कर रहा हूं जी, दफ्तर इस्तेमाल होगा, इन्होंने देखा होगा। मैं इनकी जगह पे मैं तो नहीं कह सकता ना कोई बात, ये इनके मफरूजे हैं, इनकी बातें ये करते रहे, जैसे मर्जी करें। वो ज़ाहिर है बाप पार्टी के वो लोग हैं, तो उनकी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, हाँ ठीक है, यही मैंने कहा। मैंने और क्या कहा अवैस? लेकिन आप उसका जो एब्रीवेशन है बड़े मखसूस मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कमेंट ले अभी मुजम्मिल साहब ने बड़ा डिटेल में बताया, फिर राणा साहब कह रहे हैं कि हम एक ही जमात का हिस्सा हैं। जब एक दफा तलाक हो जाती है ना जी, तो उसके बाद या तो इद्दत होती है तो दोबारा या रुजू होता है। अब इन्होंने फैसला ये करना है कि इन्होंने इद्दत पूरी करनी है या अगला काम इन्होंने क्या करना है। ये तो अभी इनके ऊपर बहुत सारी चीजें, अभी तो ये अभी ये उछल रहे हैं। अच्छा, वैसे काफ लीग के साथ आपने हलाला किया था, पता नहीं क्या किया था, वो तो हो गया ना जो। अब इनसे पूछे मुजम्मिल हलाला करना है कि क्या करना? मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि जान की अमान हासिल करनी है और इक़्तिदार हासिल करना है। और इसका मतलब है कि जो बिलावल भुट्टो की जितनी तनकीद थी, गड़ी खुदा बख्श में मरियम नवाज का नंगे पांव बीबी की बरसी के ऊपर जाना, वहां पर सारी जो बहन भाई की बातें थी, वो सब कुछ एक सियासी स्टंट था मुजम्मिल साहब? पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया, धोखा दे दिया मरियम नवाज को। मरियम नवाज सियासी तौर पर नाबालिग साबित हुई और पीपल्स पार्टी के ट्रैप में मरियम नवाज तो सियासी तौर पर नाबालिग साबित हुई, लेकिन उनके साथ जो परवेज रशीद की मुआवनत शामिल थी, जो इसका मतलब है शहबाज शरीफ जो बात कह रहा था, ख्वाजा आसिफ जो बात कह रहा था, वो ठीक थी और उनका सियासी तजर्बा जो है वो ठीक कह रहा था कि इसमें से मिलना कुछ नहीं है, खीर जरदारी साहब ने धोखा देना है। और ये लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। जरदारी साहब ने फिर धोखा दे दिया। मुझे वो दिन भी याद है जब बिलावल साहब लाहौर थे
اور یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ میں سارا دن شہباز شریف کو ملنے کی کوشش کرتا رہا ہوں, انہوں نے ٹائم نہیں دیا. اور میں نے شہباز صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا پیپل پارٹی نے اپنا ریٹ ہی بڑھانا ہے, ہم ان کے ذریعے ان کو کیوں یہ موقع دیں. لیکن مریم بی بی کو یہ خیال آیا کہ مزمل سہروردی صاحب اتنے ذہین ہیں اور پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, آل راؤنڈر ہیں, میں تو ان کے سامنے کلاس 6 کا طالب علم ہوں, اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ شباشی صاحب نے بالکل, میں آلموسٹ ہر ہیرنگ پہ جاتا ہوں, میرے سامنے تو یہ بات نہیں ہوئی. اور شباشی صاحب سے گیلانی صاحب ملے, میں وہاں پر موجود تھا, کورٹ میں گیلانی صاحب ملتے ہیں اور ساتھ ان کے قدر بھی تھے رحیم یار خان والے, اور وہاں آ کر انہوں نے ریکویسٹ کی ووٹ کے لیے. اور جو شباشی صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر ہونے کے ناطے اس پر عمل ہوا. اور 3 مارچ کو میں خود قومی اسمبلی پر وہاں پر موجود تھا, رانا ثناءاللہ صاحب نے بطور صوبائی صدر وہاں پر سب موجود تھے, اور 83 ہمارے ووٹ کاسٹ ہوئے. ہمارے 1-2 ممبر بیمار تھے, بیماری کے باوجود آئے. الحمدللہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. میاں نواز صاحب کا یہی موقف ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ جس پارٹی کا بھی ہو اسی کا ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نون کا ووٹ ہو تو احترام ہو, نہیں, اگر وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسا سینٹ کا الیکشن ہے جو مارچ میں ہونا تھا تو خان صاحب نے کیا فروری میں کروا دیا, پھر آرڈیننس جاری ہوا. آرڈیننس چھوٹی سی بات کہ آپ کے جتنے گلے شکوے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ عامر قریشی صاحب کی اور مزمل سہروردی صاحب کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی ہیں. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور بقیہ جو اسٹیبلشمنٹ کی حصے ہیں, آپ ان کا مقابلہ اکیلے کر لیں گے؟ اب ایسا بات یہ نہیں ہے, پی ٹی ایم کی 9 پارٹیاں اکٹھی ہیں. سر ان کے نام آپ کو نہیں آتے ہوں گے؟ نہیں, نام مجھے آتے ہیں, آتے ہوں گے سر. کل ساری پارٹیاں بما پہ پارٹی 180 ہمارے مرکزی دفتر میں موجود تھی, وہاں پر میڈیا ٹاک ہوئی تھی. کیرا صاحب موجود تھے, عبدالغفور حیدری صاحب تھے, اور اسی طرح جوید صاحب تھے, اور کاشر رنداوا صاحب تھے. ایشو یہ ہے, بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی. یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ اپوزیشن لیڈر, میں حلفاً کہتا ہوں اگر پیپل پارٹی کو اتنی ضرورت تھی تو یہ میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم بی بی کو ایک دفعہ کہہ دیتے کہ ہمیں اس کے بغیر گزارا نہیں, تو پھر ان کو وہ جو آج سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے وہ نہ اٹھانا پڑتی. یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے آج کے پروگرام کا بنیادی نقطہ اور سوال یہ تھا کہ کیا اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں عملی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی راہیں جدا جدا ہو چکی ہیں. ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ چودھری منظور احمد صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. چودھری صاحب, جب آپ کے ساتھ ہمارا ٹیلی فونک رابطہ منقطع ہوا تو بیچ میں شاید آپ نے بھی سنا ہو, رانا ارشد صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا تب تو یوسف رضا گیلانی نے اعظم نذیر تارڑ کا ووٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا, لیکن بعد میں جب اپوزیشن لیڈر تھا اس میں آپ لوگوں کے لیے اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ ایک ناقابل قبول شخصیت بن گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ بھی پی ایم ایل این کو نہیں کہا کہ ہمیں اپنا اپوزیشن لیڈر چاہیے, اگر ایک دفعہ بھی کہا ہوتا تو ہم مان جاتے. اور یہ بات صرف رانا ارشد یہاں نہیں کر رہے, یہ بات آج دوپہر کو جاتی عمرہ میں رانا ثناءاللہ نے بھی کیا. چوہدری صاحب, نہیں دیکھیے, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے باضابطہ اعتراض بھی کیا, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں نا, رانا مقبول کی کیا ایسی ایکسپرٹیز تھی کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا؟ کوئی وہ کسی چیز کے ایکسپرٹ تھے؟ اگر وہ اتنے بڑے ایکسپرٹ تھے تو ان کو یہ وزیر بنا دیتے. سوائے اس کے کہ اس نے آصف علی زرداری کی زبان کاٹی تھی, اور کیا اس کا سامنا. اسی طرح سے یہ بھی اریٹنٹ ہے, اور اس مسئلے کی پاکستان پیپلز پارٹی جذباتی ہے. ووٹ دینا اور بات ہے, ہم نے بھی ووٹ دیے, ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے سینٹ کے اندر, ان کی خاتون کھڑی تھی. دوسری بات, ہم نے ان کا وڈرا کیا پنجاب کے اندر, اور ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی مکا کر لیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے. ہم نے تو نہیں یہ تانا دیا ان کے بلا مقابلہ ہو گیا. دوسری نہیں, یہ جو ماضی کی سیاست کی آپ مثالیں دے رہے ہیں چودھری صاحب, یہ جب گڑی خدا بخش میں مریم نواز تشریف لائی تھی اور آپ لوگ پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تھے, یہ آپ لوگوں کو تب یاد نہیں آیا؟ آپ کو اگر ہسٹری کا نہیں پتا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں, سینٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا, اور
इन्होंने अपना KPK के अंदर अब्बास फरीदी को विड्रॉ नहीं किया, जिसके नतीजे में फरजुल्लाह बाबर साहब हार गए। वहां पे भी अगर ये विड्रॉ कर लेते तो वहां पे भी बिला मुकाबल हो रहे थे, और एक JUI का, एक AMP का और एक पीपल्स पार्टी का हो रहा, लेकिन इन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किया, जिससे पीपल्स पार्टी को वहां पे नुकसान हुआ। जी राना अर्शद साहब, अगर आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ठीक है चौधरी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, अगर वो बातें थी तो वो तो सेनेट का मेंबर इलेक्ट होने तक थी। जब सेनेट के मेंबर इलेक्ट होना था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, ये बात की बात है, तो हमने तो वोट कास्ट किया। हमारे जो कौमी असम्बली के 83 मेंबरान थे, सब ने कास्ट किया। उसके बाद जब गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट खड़े हुए हैं तो तारक साहब ने भी वोट कास्ट किया, और हमारे जो 16 वोट थे 16 के 16 कास्ट हुए, और जो 42 या 49 है उसमें हम शामिल हैं। हैदरी साहब को भी वोट कास्ट किए। मुझे इशू ये, मेरा पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल गुंजाइश उनके पास थी और बात की जा सकती थी PDM के इजलास में कि गिलानी साहब, हम लोगों ने आपसे राब्ता गिलानी साहब ने ही उम्मीदवार बनना। देखना आज कायरा साहब सबाई सदर तो जाती उमरा थे, उनकी मेहरबानी को तशरीफ लाए, लेकिन मीनवाइल ये सब कुछ हो रहा और हम सामने टीवी पे देखा। राना साहब एक छोटी सी बात, ये जो चौधरी साहब माजी के जो गिले शिकवे कर रहे हैं, उसके बाद तो ये बात अया हो जाती है कि अब रिकंसिलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, रिकंसिलेशन होती है और मैं समझता हूं कि हुई है, और हम PDM तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी और हमने एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया है। हम एक दूसरे में जम नहीं हुए, लेकिन जो 26 पॉइंट्स हैं PDM के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 पर हम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट कहां पे खड़ा है। शेख हफीज वोट हारने के बावजूद भी आज भी मिनिस्टर फाइनेंस खड़ा है, और बल्दियाती इलेक्शन जो गवर्नमेंट ने करवाने थे वो कहां पर गवर्नमेंट खड़ी है, और ये भी सारा गवर्नमेंट की तरफ जाता है। चौधरी मंजूर साहब ने राना मकबूल और आसिफ अली जरदारी वाली बात की, उससे आपको दुख हुआ? नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। ये हम एक दूसरे के अपोनेंट थे। 25 जुलाई का इलेक्शन भी हमने एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट किया था, आइंदा भी करना है। ये जो माजी की बातें हैं, आप लोगों ने तो इस सियासत को दफन करके मिसाक जमहूरियत पर साइन किए थे ना? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, COD किया था और वो हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, अफसोस ये है कि जब आपने बात की मरियम बीबी की को वो लड़कना जाती हैं, तो वहां जरदारी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे तजर्बे से कुछ सीखें, तो फिर हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। और हमेशा मीटिंग्स में अपना वैसे आमिर साहब एक बात बताइएगा, जो बिलावल साहब ने बात की करने दे राना साहब, जो यकीन माने मैं एंजॉय कर रहा हूं, यकीन माने मैं इनकी बात आज एंजॉय कर रहा हूं, आज इनको दे पूरा टाइम दे राना साहब को बोलने दे। सेम टाइम जब जरदारी साहब बात कर रहे थे तो वो तमाम मैंने को इंटरप्ट किया, ऑन एयर हो रही थी। हम इस तरीके पर इतराज है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। बात तो सच है, मगर बात है। एक सेकंड, मुझे आमिर साहब एक बात बताएं कि जिस तरह चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाई जा सकती है, वजीर आज़म के खिलाफ लाई जा सकती है, क्या सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? देखिए, उसमें एक फैसला हो गया, अब मेरा ख्याल है उसकी ना कोई जरूरत है ना, मेरा ख्याल है ये तो जैसे ये आपस में लगे हुए हैं। लेकिन ये चौधरी मंजूर साहब ने जिस माजी की सियासत का देखिए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहैया कर लिया है कि राना मकबूल ने भी वोट अभी मुझे भी बात आमिर साहब पीपल्स पार्टी ने तहैया कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ की सियासत को फिजल आउट करना है? मेरा जाती ख्याल है ये पहले दिन से तय हुए थे, और इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। देखिए, इन्होंने तो देखिए मेरी जरा गुजारिश सुन ले ना जी, ये तो बहुत सारी चीजें ना आपस में तय करके आए हुए थे, ये बहुत सारे मामलात को पीपल्स पार्टी ने अपने जेन में बनाए हुए थे, ये दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने काफी जो हदफ है वो अचीव कर गई इन सारे मामलात में। सबसे पहले उन्होंने जीए भुट्टो के नारे लगवा दिए गड़ी चौक में, और वो सॉरी गड़ी चौक कह रहा हूँ, गड़ी खुदा बख्श में, ठीक है जी। एक बहुत बड़ा वो उनका कारनामा था, मरियम को वो बेनजीर की और भुट्टो की कब्रों पे दवाई करवाते रहे, सारा कुछ करवाते रहे, जिसके
بالکل سرین اس کے مرڈر میں آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بات تو مجھے نہیں کرنے دیتے نا آپ بات، میرا آپ سے یہی گلا رہتا ہے، مجھے دل کی بڑھاس نہیں نکالنے دیتے، تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں پروگرام کو نا، مجھے بڑھاس نکالنے دیں تھوڑا سا، میں نے اتنا سنا ہے۔ اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے سارے گول اچیو کر لیے، پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے اپنا سینٹ میں ان کا ممبر بن گیا، سینیٹر بن گیا، یوسف رضا گیلانی ان کا ہار گیا۔ اب یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے، ایک ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مزمل سہروردی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مزمل سہروردی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ مزمل صاحب، خواجہ آصف نے بار بار اس رومانس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا، پی ڈی ایم کے بینر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان گزشتہ چند مہینوں میں لوگوں نے دیکھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عامر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے تھے؟ یہ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا نا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ جب انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ نہیں ڈالنا تھا، انہوں نے ان کی ایک پرانی تقریر نکال لی اور کہا کہ جی چونکہ شہباز شریف نے یہ تقریر کی ہوئی ہے لہذا ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا۔ اور پھر ہم نے دیکھا بعد میں بلاول بھٹو شہباز شریف کو ملنے جیل بھی جاتے رہے، ان کے کارخانوں پہ بھی جاتے رہے، ان کو ملنے عدالتوں میں بھی جاتے رہے اور ان کے گھروں کے چکر لگاتے رہے۔ بھئی تب وہ شہباز شریف کی تقریر نہیں تھی جب آپ اس کے گھروں کے چکر لگا رہے تھے اور اس کی منتیں کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم بنا لو، اور وہ نہیں مان رہا تھا۔ مزمل صاحب، کیا بلاول بھٹو نے مریم نواز کو... بات سنیں، ایک منٹ بات سننے دیں۔ اسی طرح یہ پیپلز پارٹی کا پرانا وتیرہ ہے، یہ جب دل چاہتا ہے دل سے بھٹو کے قاتلوں کو گلے لگا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ حلف لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ شراکت اقتدار کر لیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے ان کو بھٹو کے قاتل نظر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھٹو کی لاش کا سودا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے اس کے قاتلوں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں قاتل لیگ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں جس کے بارے میں بے نظیر نے وصیت کی ہو، اور جب دل چاہے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم بے نظیر کے قاتلوں کو پھانسی دیں گے۔ یہ میرا مطلب ہے انہوں نے جو لاشوں کی خریداری اور فروخت شروع کی ہوئی ہے سیاست میں، یہ کب تک چلے گا؟ اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں مزمل صاحب کہ بلاول بھٹو نے مریم نواز کو سیاسی طور پر آؤٹ سمارٹ کیا؟ دھوکہ دیا، آؤٹ سمارٹ دینا اگر دھوکہ ہوتا ہے تو دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مزمل سہروردی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو رانا ارشد صاحب سے پوچھیں گے کہ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں رہتی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان کی پٹاری میں کیا کوئی ایسا تیر ہے جو پی ڈی ایم کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پی ڈی ایم عملی طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ رانا ارشد صاحب، بار بار پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اکثریتی جماعت ہے اپوزیشن لیڈر بھی اس کا ہونا چاہیے تھا، اس اصولی موقف میں غلط کیا ہے رانا صاحب؟ نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ 210% ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اکثریتی پارٹی نے چیئرمین شپ مانگی اور اس کا نام تھا پیپل پارٹی اور کینڈیڈیٹ دیا تھا گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب کو پہلے ہم نے سینٹ کے ممبر بننے میں ووٹ کاسٹ کیے اور وہ جیت جاتے ہیں اور ہماری خاتون اسی سیٹ پہ ہار جاتی ہے، ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پھر ہم نے ڈپٹی چیئرمین کا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ مسلم لیگ نون نہ چیئرمین کی سیٹ لے گی نہ ڈپٹی کی لے گی، ان کو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ دیں گے، یہ وہ ایک فیصلہ تھا اور اس سے پیپلز پارٹی نے ایگری کیا تھا، پیپل پارٹی نے ایگری کیا تھا اور اس ایگریمنٹ کے تحت بلاول بھٹو نے ایگری کیا تھا۔ رانا صاحب، بلاول بھٹو نے ایگری کیا تھا؟ میں کہتا ہوں جی پوری لیڈرشپ نے، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، یہ زرداری صاحب کا، میاں نواز صاحب کا، مولانا صاحب کا فیصلہ، یہاں پارٹیوں کا فیصلہ، اس پر ہم نے عمل کیا۔ بات یہ ہے کہ میری سمجھ سے میں یہ بات نہیں آتی کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین جیتنے کے بعد وہ زرداری صاحب کو سلوٹ کس خوشی میں انہوں نے مارا اور قبول کیا گیا، اور پھر آگے کیونکہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کسی کے تھے یا نہیں تھے، وہ پارٹی کے ضرور تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق سنجرانی کی جیت پر جو پیپلز پارٹی نے غم و غصے کا اظہار کیا وہ سب ڈرامہ تھا رانا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں صادق سنجرانی صاحب جو ہیں، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے وہ کوارڈینیٹر کمپلینٹ سیل تھے، اور آج پھر وہ اکٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پی ڈی ایم کا کیس ہے چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ جو کورٹ میں ہے،
तो हमें कहां पर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती ना, उसकी तो उस केस की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती। नहीं, यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, यही बात होती है। राणा मकबूल साहब बतौर सेंटर वोट कास्ट करते हैं, फिर पार्टी को किसी को इतराज नहीं था। आदम नजीर तारड़ करते हैं, हमारे सारी पार्टी करती है। और आज मैं कहता हूं कि जो मुजम्मिल सहरवर्दी ने बात की, ठीक है, किसी का रोल तो है जो नजर आ रहा है, और वो पीडीएम में हम कहते हैं कि पीपल पार्टी शामिल है, और अगर छोड़ के जाना तो उन्होंने खुद छोड़ के जाना। अवाम देख रही है अब एक्सपोज होके, अगर हम पीडीएम के खिलाफ जाएंगे तो हम भी एक्सपोज हो जाएंगे। और मुझे आमिर साहब थोड़ा सा ना इस टॉपिक से हटकर आपसे, क्योंकि आप हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं और लोगों का बड़ा कंसर्न है इस बात से, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी है, पुलिस वाले आकर उनको तंग करते हैं, 8 बजे उनकी दुकानें बंद कराते हैं कोरोना एसओपीज के नाम पर। 20 मार्च को आपके प्राइम मिनिस्टर को कोरोना होता है, 25 मार्च को वो 6 लोगों के साथ एक कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। आप ये जो कानून की सिलेक्टिव सिलेक्शन है, इसकी क्या वजह है, जरा प्लीज बता दें। मैं इसका देता हूं। देखिए वो सोशल डिस्टेंस पे बैठे नहीं हुए, सर, ये आपके अपने बताए हुए फासला है, और बहुत सारी आप एक आम आदमी से लिया है, आप इस पे बात करें, एक आम आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं, उसके घर को सील करते हैं, उसके घर को सील करते हैं, उसमें उसको सील किया जाता है जब उसने मास्क नहीं पहना होता। दुनिया के पहले मास्क ना पहनने पे किया जाता है, जहां रश लगा होता है। अच्छा, एक कोरोना मरीज के साथ एक कमरे में मीटिंग हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर की बात है, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे जरूरी अवामिल होते हैं जिसके ऊपर उसने डिस्कशन करनी होती है। अब मेरा इसका मैंने अपना कमेंट दे दिया, मैंने इस पे अपना कमेंट दे दिया। मेरा पीडीएम पे आखिरी है कि आखिरी कमेंट ले ले। नहीं, मैं कोई नहीं भाग रहा, मेरा आखिरी कमेंट ले ले जो इसके ऊपर आप बात, जिसके ऊपर आपने प्रोग्राम आज सारा तरतीब दिया ना। देखिए, गुजारिश ये है कि पीएमएलएन ने इनके साथ हाथ हुआ। बेसिकली जो इनकी खातून हारी है ना, वहां पे इनके साथ हाथ हुआ। जो इनको वोट नहीं मिले इनकी खातून को, और वो सेनेटर नहीं बन सकी, जाहिर है इन्होंने बदला लेना था इसके ऊपर। ये आगे आके इन्होंने यही काम किया, जो 7 वोट जो कैंसिल हुए इन्होंने वो गिलानी साहब के ऊपर किया, फिर उसी तरह हैदरी साहब के साथ हुआ, और उसके बाद अब जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, आखिरी बात मुजम्मिल साहब ने जैसे कहा होगी है, अब या ये इद्दत पूरी करें, या ये हवाला अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, कानून की सिलेक्टिव इंप्लीकेशन क्यों होती है? मैं समझता हूं कि आज जो कुछ बात हो रही है इसमें पार्टी ने अच्छा, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राणा रशीद साहब, आमिर कुरैशी साहब, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।